آپ پنجاب حکومت سے بھی پہلے ضلع گجرات میں پہنچ گئے اور شہیدوں کو دیکھیے تعزیت کے لیے؟ وہ اس طرح اس لیے میں پہنچ گیا کہ گجرات اور بھمبر ملحقہ اضلاع ہیں. ہمارا جاننا آنا رشتہ داریاں، اگر آپ بھمبر سے جو جہاں سے میرے ضلع کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے میں منتخب ہو کے آیا ہوں، وہاں پہ اگر آپ جو استقبالیہ گیٹس ہیں وہ اگر موجود نہ ہوں تو آپ کو یہ قطعاً پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ گجرات میں پھر رہے ہیں یا بھمبر میں پھر رہے ہیں. اور پھر چونکہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں میرا ایک بڑا آلودگی سے پاک نظریہ ہے کہ میں وہ بائی فیتھ پاکستانی ہوں کہ جو 19 جولائی 1947 کی قرارداد کے نتیجے میں جس نے جنم لیا. جو پاکستان کے دوست ہیں یہ سارے 14 اگست 1947 کے بعد کے پاکستانی ہیں، یعنی یہ بائی پاکستانی بائی برتھ ہیں، میں پاکستانی بائی فیتھ ہوں. دونوں میں فرق ہے. تو میں نے تو کبھی میرے ذہن میں یہ تصور نہیں آیا کہ گجرات کوئی پنجاب ہم سے الگ ہے یا ہم پنجاب سے الگ ہیں. اور پھر وہ چونکہ اشاعتیں بھی ایسے مقام پہ ہوئیں کہ جلال پور سوپتیاں سے جو تحصیل برنالہ بھمبر کی وہ ہارڈلی 10-15 منٹس ہوئے ہے اگر آپ ڈرائیو کر کے جائیں. تو میں گیا بھی وہیں سے. تو اس کے بعد وہاں سے چلتا آسمانی سے ہوتا ہوا ابھی یہ سفر جاری ہے. پھر کوئٹہ گیا، نکیال گیا، ابھی آنے والے دنوں میں پونچھ سے ہوتا ہوا انشاءاللہ نیلم تک، حویلی تک جاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا عوام کے درمیان ہو تو تکلیف کو اگر آپ روک نہیں سکتے، غم کے سامنے دیوار ضرور باندھ سکتے ہیں، اسے بانٹ سکتے ہیں. اور اس کا دنیا میں واحد طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان رہیں. جب مظفر آباد میں دنیا پریشان تھی کہ جی میزائل اٹیکس پاکستان کے شہروں میں ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا بلیک آؤٹ کے دوران وزیر اعظم وہاں بغیر کسی سیکیورٹی پروٹوکول کے اپنی گاڑی پر اکیلا پھر رہا تھا، ساتھ میرے وزیر اطلاعات تھے. آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ ہے وہ سیکیورٹی کے بغیر مقبوضہ جموں کشمیر میں پھر سکے؟ یہ کوئی تصور ہے؟ تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کے عوام اچھائی اور برائی کے پیمانوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے بعد جو ہماری مسلح افواج کا پروفیشنلزم ہے، جو ہمارے شاہینوں کی عقابی نگاہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کے جو اس فوج کی قیادت ہے، جن کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اور جن کے ذہنوں میں ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے پوری قوم دیکھ پا رہی ہے، تو پھر ایسی قیادت جو ہے اس کے اوپر قوم کا بھی اعتماد ہے. اور یہ اعتماد الحمدللہ اس دفعہ بہت عرصے بعد پوری طرح مسلح افواج ان کی قیادت نے ثابت کر دی. سر یہ بتائیے گا کہ سیز فائر کے دوسرے دن آپ ذرا ایل او سی کے دورے پر آپ تھے. میں نے ایک فیملی ایسی ہے جس کا کیونکہ میں ان کو جانتا ہوں، نکیال میں ان کے والد سعودیہ تھے، وہ آ نہیں سکے، ڈاکٹر موسیٰ، لیکن آپ کا جو انتظامیہ ہے وہ پہلے ان کے گھر پہنچی، پھر اس کے بعد آپ بھی ان کے گھر پہ، وہاں پہ آپ نے سیاسی تقریب بھی کی، آپ مختلف قبروں میں بھی آپ نے جا کے دعا کی شہیدوں کی، اور فیملی سے بھی آپ ملے. سر کیا تاثرات ہیں جن والدین کے پیارے ان سے جدا ہو؟ دیکھیے حدیث پاک میں بھی آیا کہ اللہ پاک آپ کو کثرت اختیار سے، کثرت اولاد سے، کثرت مال سے آزماتا ہے. یہ آزمائشیں ہیں اللہ پاک کی، وہ دے کے بھی آزماتا ہے کہ بندہ کس قدر شکر گزار ہوتا ہے، اور وہ لے کے بھی دیکھتا ہے کہ آزمائش میں رب جو بندہ ہے وہ کس طرح اس آزمائش کو لے پا رہا ہے. تو عمومی طور پر جو میں نے دیکھا کہ انسانی فطرت ہے، جب آپ کے پیارے آپ سے دور چلے جاتے ہیں تو غم جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے
تو یہ غلط بیانی ہے. غم تو وہاں موجود ہے، لیکن اگر غم آپ کے حوصلوں پہ غالب آ جائے تو پھر پریشانی کی بات ہے. میں نے کسی ایک شہید کے گھر میں بھی غم کو حوصلوں پہ غالب آتے نہیں دیکھا. حوصلے ہمالیہ سے بھی بلند تھے، اور وہاں جا کے جو حکومت کا کام ہے کہ یہ احساس دلانا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی خوشی کی گھڑیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آبادی کی گھڑیوں میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، آزمائش میں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جب گھر گولوں سے برباد ہو گئے اس وقت بھی حکومت ساتھ ہے، اور ریہیبلیٹیشن کے ہر قدم پر حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ جتنا نقصان ہوا ہے، جو گھروں کا ہوا ہے، جو کاروبار تباہ حال ہیں، جو املاک متاثر ہوئی ہیں، جو جانور تھے، مویشی تھے، ان کا نقصان ہوا ہے، ان سب کی کمپنسیشن جو ہے وہ کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. اور یہی احساس دلانے کے لیے میں وہاں گیا. اور یہاں یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگرچہ ہم نے تو ایل او سی ایکٹ کے تحت شہداء کے جو ورثات ہیں ان کی تالیف قبر کے لیے جو مالی معاونت تھی وہ فراہم کر دی تھی، لیکن میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان نے انتہائی کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور کشمیر کے حوالے سے تو مجھے یہ کہنے میں کوئی اور بھی نہیں ہے کہ مالی تعاون کے حوالے سے اگر ان سے جو بھی مطالبہ ہم نے اپنے بجٹ کی ضروریات کے مطابق کیا ہے وہ فی الفور انہوں نے پورا کیا ہے. تو انہوں نے یہ معاوضہ جات 1 کروڑ کر دیے شہداء کے لیے. تو وہ ایک اضلاع میں وہ ایک شاید ضلع نیلم میں وہ مکمل ہو گیا عمل، اور اگلے 72 گھنٹوں میں 2-3 دنوں میں ہم آزاد کشمیر میں شہداء کے جو شدید زخمی ہیں ان کی حد تک، جو اس سے کم زخمی ہیں ان کی حد تک یہ معاوضہ جات جو ہیں یہ جو ورثاء ہیں اور جو زخمیوں کے جو ذمہ دار جو فیملیز ہیں ان تک پہنچا دیے جائیں گے. اور اس کے بعد آلریڈی 75% سرور مکمل ہو چکا ہے جو املاک کے نقصان کا ہے، کاروبار جن کے متاثر ہوئے ہیں، مال مویشی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 2-3 ہفتوں میں یہ جو ذمہ داری ہے اس سے بھی حکومت ہو. سر اس ایشو پر سوالات تو اتنے ہیں کہ 5 گھنٹے کا بھی مجھے لگتا ہے انٹرویو کم ہے. میرے جیسا اینکر بھی 5 گھنٹے کم سے کم کر سکتا ہے سوالات. یہ بتائیے گا کہ ظاہر جو انٹرنیشنل دنیا ہے اس نے انٹرویو کیا، سیز فائر کروایا. امریکہ کے صدر جو طاقتور ترین ظاہر امریکہ ہے، اس کے صدر نے ایک بیان دیا جو کشمیر ایشو کے حوالے سے، کشمیر ایشو اس سارے واقعے میں بہت ہائی لائٹ ہوا. اس خطے کا جو ایشو ہے، جو جنگ کا مین بنیادی مقصد ہے، وہ ظاہر ہے ایک کشمیر کا ایشو ہے. تو یہ بتائیے گا کہ اس کی جو ثالثی کا کردار ہے کشمیر کے مسئلے پر، ہم نے تو اس کا مثبت جواب دیا، انڈیا نے ابھی تک جواب نہیں دیا. آنے والے دنوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی مثبت پیش رفت آپ کو ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپریشن بنیان المرصوص کے نتیجے میں ہندوستانی حکومت کو اور بالخصوص نریندر مودی کو جس شرمندگی، شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، مجھے لگ نہیں پا رہا کہ کوئی بین الاقوامی سفارتکاری اس میں کوئی دیر پا کردار ادا کر پائے گی. پراکسی وارز میں اضافہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی جو ہماری اولین رہنمائی ہے جو کتاب ہدایت سے ہم لیتے ہیں قرآن پاک سے، اس مسئلے کا حل میری ذاتی رائے میں جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ شاید نہیں ہے.